جہاں تک میرے اللہ کی خالقیت ہے اور ظاہر ہے ہر جگہ کا مالک و خالق اللہ ہے۔ علی رضا آگے پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ متوجہ رہیے گا۔ میں میرا خیال ہے اس منبر پر بیٹھ کر غلط بیانی کرنے والے پہ اللہ کی لعن، کچھ 4 یا 5 دنوں میں الحمدللہ 20 سے زیادہ مجلس اور جشن پڑھ چکا ہوں، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ میں اسی کلیجے کی طاقت سے ذکر پاک کروں گا۔ وہ آپ پہ آسان نہیں، میرا 12واں مولا سن رہا ہے۔ جس کی والدہ محترمہ کے قدموں کی چاپ سن کر کعبہ قبلہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلام رکھیے، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھیے۔ میرے نوجوان نسل کے چہرے کھل گئے، میرے لیے یہ معراج سے کم نہیں ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس کی والدہ پاک کے پاکیزہ قدموں کی چاپ سن کر کعبہ قبلہ بن جائے اسے میرا علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس کے وجود کے بغیر کعبہ قبلہ نہ بنے اسے علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ جو نسلوں کی پہچان ہے۔ آئے 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 تو جو ہے نا، کون علی؟ جو نسلوں کی پہچان ہے۔ بیٹا یہ گولیاں پھینک رہی، یہ اچھا نہیں لگتا، جشن کا ماحول پھول ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ گولیاں کافی نہیں پھینک۔ کون علی؟ جو نسلوں کی پہچان ہے۔ کون علی؟ جو کائنات کا وجدان ہے۔ کون علی؟ جو کل ایمان ہے۔ کون علی؟ جو ہماری جان ہے۔ کون علی؟ جو کائنات کی پہچان ہے۔ خبردار ابو جہل کے ٹکڑوں پہ پل پل کر یہ فلسفہ پیش کرنے والوں کہ اگر علی کعبے میں نہ آتا تو اتنی عزت نہ ہوتی۔ یاد رکھو میرا علی اس بات کا محتاج نہیں کہ وہ کعبے میں آئے تو عزت بڑھے۔ علی جہاں بھی ہوتا علی ہوتا، علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں، کعبہ علی کی وجہ سے۔ تو جو ہے نا نعرہ حیدری صبح کے ساتھ دل مولا، ہاتھ اٹھائے زمین مولی زمن مولا، تیرا مولا میرا مولا۔ اتنی بلند سلوات پڑھی یار محمد پر۔ جشن ایسے ہی ہوتا ہے، مجلس کا اور انداز ہے، جشن کا اور انداز ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کونین یہاں کے تمام نوجوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے جشن پڑھو مگر اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کی اس کائنات میں جناب علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا یہ مولا کے کائنات کی عزت میں اضافہ نہیں، علی جب سے ہے علی ہے، یہ عزت ہے کعبہ کی قسم۔ جہاں پہ میری آواز آ رہی انشاءاللہ 22 رجب المرجب کو سبلپور میں تاریخی انٹرنیشنل جشن جس میں میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں گا۔ میرے شاگرد رشید مولا اور خطابت میں اضافہ ہوا ہے ذیشان عباس سیدی کی طرف سے اور اجمر مختراب کی طرف سے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، لیکن انشاءاللہ جشن میں پورا پڑھوں گا تاکہ کوئی تشنگی نہ رہے۔ میرے بچوں نے اتنے پیار سے بلایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابھی آرام سے سنیں، جہاں میں نتیجہ دوں گا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جناب سیدہ آپ کو سامنے مردوں میں اللہ کے دین پر سب سے بڑا احسان ہے جناب ابو طالب کا۔ توجہ مردوں میں دین اسلام پر اللہ آپ کو زندگی دے سب سے بڑا احسان ہے جناب ابو طالب کا۔ خواتین میں اسلام پر احسان ہے جناب بی بی سلام اللہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اب اللہ نے قرآن میں دونوں کو احسان کا بدلہ کیا دیا، چونکہ دونوں نے احسان اللہ کے دین پر کیا۔ اللہ نے ابو طالب کو توجہ، اللہ نے جناب خدیجہ کو، اللہ نے جناب خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا اور اللہ نے ابو طالب کو ساتھی کوثر۔ آئے 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 وہ یہ بولنے والا اور آپ کے ساتھ جناب سیدہ صاحب اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو علی رضا بھائی اور آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ نے سورہ کوثر عطا کیا۔ میں بیویوں کے نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو، ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، میں آقا زادیوں کا نام نہیں لیتا۔ اللہ نے جناب ابو طالب کو
ساتھ یہ کوثر عطا کیا۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا، یہ خاموشی نہیں، تھوڑی بیٹا آواز کھولے، آپ کہیں کو بہت اچھا ہے لیکن میں ذرا تھکا ہوں۔ آدم شفیع اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ تھوڑا بتا دو گا، ہمارے سلام جناب آدم علیہ السلام پر ہمارے شیعہ مسلک کے مطابق، شیعہ مذہب کے مطابق سارے کے سارے نبی معصوم، سارے کے سارے نبی پاک، کسی نبی سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ہادی غلط ہو تو قوم کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ مکانی کو سمجھ رہا ہے، منام کو سمجھ ہے، انہوں نے قانون دیا، ہادی جاہل نہیں ہوگا، ہادی کافر نہیں ہوگا، حجت خدا کبھی تم جیسی نہیں ہوگی۔ توجہ، آدم شفیع اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، میرے نوجوانوں کے چہرے کھل گئے، پاک بی بی آپ کو سلام علیکم۔ آدم شفیع اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، بیت المقدس میں رہتی ہے مریم مگر جائے ولادت کعبہ اور قبلہ نہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ اس لسٹ میں میرا حضور نہیں آتے، میرا نبی نہیں آتا، میرا نبی تو علی کا بھی سردار ہے۔ میں اپنے عقیدہ کی حفاظت رکھتا ہوں، خبردار کل کو یہ نہ کہہ دے کہ شیعہ خطیب کہہ رہا تھا آدم سے لے کر پاک محمد تک نہیں۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا، تو میرے بچوں جب نبی نہیں آیا تو رضی اللہ کیسے آئے گا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ جب کوئی علیہ السلام کعبے میں نہیں آیا تو رضی اللہ کیسے آئے گا؟ جب رضی اللہ نہیں آیا تو رحمت اللہ کیسے آئے گا؟ جب رحمت اللہ نہیں آیا تو کوئی مولوی کیسے آئے گا؟ جب اللہ نہیں آیا تو کوئی خطیب کیسے آئے گا؟ پڑھنے والے تیرے بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑی آواز کھول بیٹا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی پاک ہیں، لیکن کسی کو تو نے کعبہ نہیں دیا۔ آخر علی میں ایسی کیا حاصل دیکھی کہ اپنا کاری دے دیا؟ کہا کہ کھول کے قرآن پر علم یجدک یتیم الفاوا، حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے گھر دیا۔ جب مکہ کی زمین پر میرے محمد کو سبب، جب مکہ کی زمین پر میرے نبی کو کسی نے پناہ نہیں دی، اس وقت ابو طالب نے کہا آ میرے حبیب، آ میرے بھتیجے، آ میرے سردار، آ میرے سید، میرا گھر حاضر ہے۔ جناب ابو طالب نے تلوار پکڑ کے کہا اگر مکہ میں کسی ماں نے کوئی سورما چنا ہے تو آئے محمد کی طرف پڑھے، میں کھڑا ہوں۔ اللہ نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلہ احسان ہے۔ اے میرے ابو طالب، تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اللہ اکبر۔ اب نہ سنونا، جناب شہید آپ کو سمجھ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں میرے پاک اللہ کا نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھیے نا۔ میرے مخدوم آپ کو سلام، شیعوں کا سب سے اتنا خطیب ہوں، لیکن ابھی میڈیا پر ماں نے کوئی ملا نہیں پیدا کیا، نجدیوں کی اولاد ہو، میرے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہوں، خدیجہ کے قرضوں کے صدقے میں اسلام قبول کرنے والا، کوئی ہے بولنے والا؟ حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں، میرے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، ہم تبھی تو اپنے علی پہ قربان جاتے ہیں۔ یہ شیعہ قوم تبھی تو علی علی کرتی ہے۔ 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ جیسا، یا علی تو میرا خون، یا علی تو میرا حسن، یا علی تو میرا بھائی، میں مذہب بدل دوں گا قرآن کے حاشیے پر۔ اگر ایک دفعہ بھی جناب علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ ہاں میں نبی جیسا ہوں تو شرم نہیں آتی؟ جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو 40 سال سورہ بقرہ نہ پڑھنے والا
ایسے نہیں بڑھا کر سلام کریے گا. میرا مولا زندگی دے صحت دے سلام کی. میں جہاں بھی پڑھوں جلد سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو نہیں سنانا, امام زمان کو سنانا. جناب سید آپ کو زندگی دے صحت دے سلام کی. اللہ نے خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام کو اتارا. چونکہ میرے سنی بھائی میں محبت سے آئے تو میں ایک جملہ نظر کرتا جاؤں. یہ سب سے پہلے کرامت عباس نے 2004 میں پڑھا. میرے بچوں میرے تو دیکھو, پھر سب نے چوری کر کے پڑھا, لیکن چوری کرنا کوئی اچھی بات نہیں. تاریخ میں بڑے بڑے چور گزرے اور انجام سے ذلت ہوتا ہے. مختومہ آپ کو سلامت رکھے. تو جو ہے آپ کی کعبہ سب سے پہلے تعمیر کیا جناب آدم نے. قبلہ جملہ ہدیہ کر. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے, کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے, اپنا چھوڑتے نہیں. لیکن میرے دوستوں ہمیں حق ضرور ہے کہ ہم ممبر رسول اللہ پر بیٹھ کر میرا بیٹا کریم شاہ یہ دنیا کو بتائیں کہ معیار سمجھو. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں, جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں میں سمجھ رہا ہے. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں, جھگڑا کرسی اور حیدر کرسی کا ہے. میرے اللہ جو اپنا سمجھا دکھ ہوگا. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں, جھگڑا حکمران اور کل ایمان کا. ہائے 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 ہائے. اور آپ کو ساتھ ابھی رک جائے. میرے سنی بھائی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعہ کہتے ہیں علیہ السلام. لو میں بڑی محبت کے ساتھ زونی کے ہر بات جو اس سے کہوں, میرے بچے نے بہت خوبصورت کلام, بڑی محبت کے ساتھ ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں. ایک بھی میرے اہل سنت بھائی آئے تو میری اپیل پہ غور کرنا. رضی اللہ کے معنی ہیں جن پہ اللہ راضی ہو جائے, جن پہ اللہ راضی ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ, ایک ہو تو رضی اللہ, جمع ہو تو رضوان اللہ, اور بہت سے ہو تو رضوان اللہ اجمعین. ٹھیک ہے. اچھا میرا سلام ان سنی بھائیوں پر میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں. ہم شیعہ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں علی رہتا ہے. ہماری صحابت کی انتہا کا نام, اس لیے نہ ہمارے شجر شوم میں نہ ہماری گفتگو میں شوم پر ہے. جہاں میری آواز جا رہی ہے مولا آپ کو سامنے رکھے. پسرور کی اس تاریخی بارگاہ میں کرامت باشدری چیلنج کر رہا ہے. یہ کعبہ تعمیر کیا 4 نبیوں نے. سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام. خاموشی ہو جائے. سب سے پہلے اپنے بچوں میں جو حوالہ دوں گا اگر میں وہ ثابت نہ کر سکوں مجھے پسور میں آنے نہیں دیں. سب سے پہلے کعبہ تعمیر کیا جناب آدم علیہ السلام. جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا, یہ خواب تھا تو نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام پوچھا, جبریل میرے اللہ سے پوچھو کیسا بناؤں. خالی زمین ہے, اس پر اس کا گھر کیسا تعمیر کروں. جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے صفی اللہ فرما رہے جیسے 4تھے آسمان پر بیت معمور ہے نا, بالکل اسی کی. میرے بچوں یہ جملہ ذہن میں رکھنا اور یہ میرا جملہ شیئر کرو. پہلا پوری دنیا میں شبیہوں کے منکروں کو جو گانے ہونا بولے یہ میرا کلپ پہنچاؤ. شبیہوں کے منکروں کو, شبیہ کہتے ہیں عام شکل کو. یہ کعبہ بنا بیت معمور کی شبیہ, مسجد ہے خانہ کعبہ کی شبیہ. ارے نماز شبیہ کی طرح منہ کر کے پڑھتے ہو اور پھر کہتے ہو شبیہ بنانا حرام ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں تو سمجھ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں تو جو ہمارے سوال پر یا محمد وہاں ماشاءاللہ سارے چہرے کھلے ہیں اور جس کا چہرہ آج بھی پریشان ہونا سمجھ لو کہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, نانا بھائی میرے لفظ نہیں, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ عمرہ کے چاند نے کہا ہے, یہ سب میں کائنات نے فرمایا, فخر موجودات نے کہا. جسے میرے نبی پہ بولنا نہیں نہ آتا وہ مولا علی پہ نہ بولے. ہاں یاد رکھنا, اللہ تب خوش ہوتا ہے اس کے نبی کا ذکر ہو, نبی تب خوش ہوتا ہے اس کے علی کا ذکر ہو, علی تب خوش ہوتا ہے اس کے آقا کا ذکر ہو.
सर्वे कायनात ने, फख्र मौजूदात ने, कौने काबा ने, ज़हरा के बाबा ने, मैं बड़े अदब से पढ़ जाऊंगा झूला और मेरा ईमान है मशरूर में छुड़ा जाया नहीं जाएगा। सर्वे कायनात ने, फख्र मौजूदात ने, कौने काबा ने, ज़हरा के बाबा ने, पैकरों से जमाल ने, मजमा करे तो कमाल ने, वाक़िए से फरिश्ते लाल ने, अरब के सुल्तान ने, वही के तर्जुमान ने, रहबरे शरीयत ने, पैगाम हुर्रियत ने, दानाए सबल ने, मौलाए कुल ने, हाथ खड़े करके बोलो नबी पर, मौलाए कुल ने, इसके अव्वल ने, उसने अव्वल ने, खल्क़े अव्वल ने, खुल्क़े अव्वल ने, शर्फ़े अव्वल ने, ज़र्फ़े अव्वल ने, अक़ल अव्वल ने, नूर अव्वल ने, ताहा ने, यासीन ने, सिराज ने, मुनीर ने, बशीर ने, वल्लैल की ज़ुल्फ़ों वाले ने, वद्दुहा के चेहरे वाले ने, नबी ने कहा यानी तेरा नाम सुनकर चेहरा उसी का चलेगा जो बल्दियत में ला शरीका। जुमला कह दिया, जीते रहो। मेरे साथ कोई नारे वाला नहीं होता, आपने बोलना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ा सलवार पढ़ दीजिए उलमा। सारे मिलके बोले हुजूर की हदीस की तारीफ करो। अली हक अली हक अली अली मलाक को सामने इतनी बड़ा सलवार पढ़ी हमको। चार नबियों ने, एक खामोशी नहीं तवज्जो, चार नबियों ने काबा तामीर किया। याद था अल्हम्दुलिल्लाह, चार नबियों ने काबा तामीर किया। सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम, फिर इसकी दीवारों को बुलंद किया जनाब नूह अलैहिस्सलाम, फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी दीवारों को बुलंद किया, फिर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साथ मिलकर दीवारों को बुलंद किया, और जिसने पत्थर पकड़ा वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम। मैं मोहब्बत से कहूँगा आप खामोश है तो कब्र तक दुख रहेगा। जिसने पहला तामीर किया घर वो भी अलैहिस्सलाम, नूह भी अलैहिस्सलाम, इब्राहीम भी अलैहिस्सलाम, जिब्राइल भी अलैहिस्सलाम। अरे जिसका विलादत का चार अलैहिस्सलाम तामीर करे उसमें आने वाला रज़ी अल्लाह होगा। हाय 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 तो यह बोलने वाला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा हैदरी। इतनी बड़ा सलवार पढ़ी यार मोहम्मद। अच्छा एक जुमले का इजाफा करना चाहता हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। अपने मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलाम। आई बाबा जी एक बुलंद सलवार पढ़ी फिर हम जैसा से नहीं यार ऐसे नहीं बुलंद सलवार पढ़ा करना इसमें आएंगे बड़ा। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। मेरे भाई ने मुझे उस दिन कचहरी में मौका दिया जलसे मौला कायनात पढ़ने का, जहां तक मेरी आवाज जा रही सैयद आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। मेरा प्रोग्राम था समा टीवी पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं अभी पिछले दिनों मैंने वो जेलम के पलम्बर को ऐसे चैलेंज दिया, अभी जवाब नहीं दिया। पहले छेड़ता था उधर, लोगों के पास दलील नहीं थी, जरा शियों को ना छेड़ा करो, आप बड़े शरीफ लोग हैं, हम किसी को गाली नहीं देते, हम बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। हमें जब कोई छेड़े ना फिर हम छोड़ते नहीं हैं। नारा हैदरी। और आप जो समझ थे हमारे उलमाए हक्का ने कभी किसी को काफिर नहीं कहा। ईरान से लेके पाकिस्तान तक खुदा का वास्ता में विलायत इस्लाम का जाकिर हूँ, मगर विलायत का ये मकसद नहीं कि हक ना बोलो। ईरान से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके नजफ अशरफ तक, तौज़ीउल मसाइल से लेके फतावों तक, फतावों से लेके तकरीरों तक, तकरीरों से लेकर पेशन नमाज जुमा तक हमारा एक आलिम साबित करो जिसने मिंबर पर खड़ा होकर किसी मुसलमान को काफिर कहा। नहीं किया। हमारे पास कुल्ले ईमान है, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम जन्नत और दोज़ख तकसीम करें, हम किसी को काफिर या मुसलमान बनाए। ये हुज्जत खुदा के पास, ये मेरे नबी के पास, शाह जी ये अल्लाह के पास इख्तियार है। बंदे रहो, अल्लाह ना बनो, बंदे रहो।
جگہ جگہ گلی گلی میں جنت اور دوزخ تقسیم نہ کرو. یہ ایسا ہے یہ جہنمی، یہ ایسا ہے یہ جہنمی، یہ بدعت ہے، یہ خالی. اپنے فتووں کی دکان بند رکھو. میرے پاکستان میں امن رہنے دو. یہ پاکستان بنا ہے 14 کے صدقے میں، 14 اگست کو. اللہ کو سامنے رکھے. بھائی آج کل سیاست کی بڑی دھند پڑی ہوئی ہے. پورا سال جو باوجود سیاست میں نہیں مولانا خطیب، پورا سال جو علی علیہ السلام کی مدد کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے بھی چیلے چاٹے نکلے ہوئے ہیں. حیدر کے صدقے مولا کے صدقے جیتے گا، حسنین کے صدقے جیتے گا. میں مذہب بدل دوں گا. شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی مسلمان بھائی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں میرے پاکستان کے معزز ایوان میں اس کی امید رکھنے والے جتنے بھی ایم پی ایم این ایس ہیں، مجھے قسم ہے بی بی کی، ہمیں کھل کے کافر کہو، لیکن کوئی ایسا کینڈیڈیٹ دکھا دو یا اس کا کوئی چہرہ جو یہ کہہ دے یزید کا صدقہ جیتے گا. تو یہ بولنے والا ایک دکھاؤ. کیا جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے غور نہیں کیا. تو جس کو چاہتے ہو، جس کے نام کی ریلیاں نکالی تم نے کراچی میں، مرد ہو تو مانگو اس کا نام کبو. ارے جن کے نام کی بھیک نہیں ملتی ان کے نام پہ جنت کیسا؟ تو جو ہے نا نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، نعرہ حیدری. اتنی بلند سوال پڑھیے نا. ایسے نعرہ بلند کرتا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ ہو جائے، میں بھی تم میں سے ثابت ہوں. جناب سید آپ کو زندگی دے صحت سلام عطا فرمائے. وہ بھی کہتے ہیں حسنین کا صدقہ جیتے گا، حیدر کا صدقہ جیتے گا. ووٹ کے لیے علی کو نہ مانو، آخرت کے لیے مانو. کرسی کے غلاموں پہلے آئے تو کرسی کو سمجھا. نعرہ حیدری. یہ کتابوں سے جملے نہیں ملتے، یہ بی بی کی بھیک سے ملتے ہیں. آئیے میں آگے بڑھا ہوں. شاہ جی توجہ چاہتا مولانا سما ٹی وی پہ میرا پروگرام تھا، رضی اللہ علیہ السلام سے ہمیں ایک مولوی صاحب ہے، ویسے تو میں نے ہر ایک کے ساتھ پروگرام کیے، ان کے وی آئی پی کے لوگوں کے ساتھ، مگر میں نام نہیں لکھ سکتا، باوضو بیٹھا ہوں. اس سے اندازہ کریں کہ کتنا بڑا علی کا دشمن ہو. میری بڑی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ پروگرام آج، میرے مولانا نے میری خواہش سن لی. سما ٹی وی پہ اپلوڈ ہے پروگرام، دیکھ لیجئے گا. اور کیوں معذرت کیوں ٹی وی پہ یہ پروگرام ہے، معراج کے تو جو ہے. اب مجھے وہ دیکھ کے نا بار بار کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی بہت کھینچ کے، مجھے خطرہ تھا کہیں دندان مبارک نہ نکلے. ہم لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جذباتی لوگ نہیں. میں چپ رہا. حضرت علی رضی اللہ، بھائی رضی اللہ اچھا لگتا. میرے سنی بھائیوں نے میرے مولا کو کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا. میرے سنی بھائیوں نے میرے مولا کو کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ سر، وہ چہرہ جو اللہ کے علاوہ کبھی غیر اللہ کو نہ جھکے. وہ یہ بولنے والا جو اللہ کے علاوہ، تاکہ میں چھوڑتا ہوں، کبھی غیر اللہ کو نہ جھکے، اسے کہتے ہیں. میرے بچوں یہ کہتے اتار کے بیٹھو. میرے بچوں کیا مائنس سردی پارٹی؟ جس قوم کے جوان سو جائے اس قوم کے مقدر سو جاتے ہیں. نعرہ حیدری. جو فرمانا مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام عطا فرمائے. میں تو دعائیں دینے والا خطیب ہوں، جھڑکیاں دینے والا نہیں. شاید یہ جملہ کہنے لگوں. عنوان تھا معراج. آپ نے اتنا سنا کہ میری اوقات سے زیادہ مجھے عزت دی. اس کے لیے میں شاہران پسرور کا، تمام شیعہ سنی بھائیوں کا، ان کے امام بارگاہ کے ٹرسٹیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. مگر مجھے جملہ اب کہنا ہے، آپ کے لیے ہدیہ کرنا ہے. یہ وہ جملہ ہے جس پر میں نے ماشاءاللہ گاؤں کے گاؤں میرے جو سنی بھائی تھے انہوں نے مانا کہ آپ کی دلیل میں دم ہے، علی علیہ السلام ہے، رضی اللہ نہیں. اب دلیل میرا عنوان تھا
تو اس سے پہلے ظاہر انہوں نے اپنے عالم کو جو ہے وہ کہہ دی کہ جی آپ بتائیں. اس نے کہا جی نبی پاک نے جب نبی معراج پہ گئے سدرۃ المنتہا پہ جا کے یہ خاموش نہیں. جناب جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے. کبھی جناب جبریل کو ایسے نہ بلا کر قرآن ہوئے جبریل بدتمیزی نہ کیا کرو ممبر سے. جناب جبریل امین علیہ السلام بہت بڑی عزت کے مالک تمام نبیوں کے پاس وحی لانے والے ہمارے کروڑوں سلام جناب جبریل علیہ السلام کی عزت پر اور ناموس پر. تو جو ہے اپنی کہا کہ حضور کی نالین اوپر رہ گئی. یہ خاموشی نہیں. آج ان کے ذہن میں نا جشن ٹھنڈا جشن گرم وہ ذرا بیٹھے حضور کی نالین اوپر رہ گئی اور جناب جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے. اب وہ اینکر نے مجھے کہا جی کرامت عباس صاحب آپ شیعوں کے خطیب ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب بھائی بات ہی اس نے صحیح کی تھی. میں کیسے کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا. میں کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا. قبلہ خوش ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا 2 منٹ بعد میں تجھے انا للہ رانا کرواؤں. ہائے ہائے چلا رہا تو پھر میں علی کا نوکر ہی نہیں. تھوڑی میں آواز کھول مالا تمہیں شامل رکھے تیرا مائی خراب ہو پیسے میں دوں گا. جناب شہیدان کے شامل رکھے یہ آواز پر سرور سے لے کر عالم اسلام کے ہر خطے تک کرامت مسیحی کے جملے چاہنا چاہیے. میرے قبلہ نے ٹھیک کہا. حضور کی نالین اوپر تھی. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. سارے نہیں پہنچے. مجھے سمجھانا پڑے گا. میرے مولا آپ کو سامنے کھائے. میں نے کہا حضور کی نالین اوپر رہ گئی. میرے بچوں بزرگوں میں کوئی پابندی نہیں. جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں اگر زمین اجازت ہے تو پھر کھڑے ہو کر اپنے مولا کے استقبال کریں گے. نہ دے تو میری زبردستی کوئی نہیں. اور 5 نعرے سلامی کے طور پر نشان حیدر کے طور پر میرے جوان بلند کریں گے. میں نے کہا حضور کی نالین اوپر تھی. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. فوراً مولوی کی ناؤ یہاں سے یہاں آ گئی. کہتے ہیں مجھتے کرامت بعد شیعوں کے پاس تو ہی رہ گئے. میں نے کہا بڑے علماء کے پاس ٹائم نہیں ہے. کہتے ہیں غلط کہہ رہے. میں نے کہا کیا غلط کہا. کہتے ہیں جبریل کو تو نے رضی اللہ کہا. میں نے کہا کیا کہنا چاہیے. کہتے ہیں جبریل علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے. میں کہا ہوش کے ناخن میں نہیں. تو نے جو میرے نبی کی نالین کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام اور جس نبی کے پاؤں نبی کے کاندے لیا. اور واپس کعبے کی طرف آ رہا. یہ تو آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جو جبریل امین حضور کی نالین پاک کے نیچے رہ گئے وہ تو علیہ السلام ہے. اور جناب علی علیہ السلام جن کے پائے مقدس میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر اللہ کے حکم سے نبی نے اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا اللہ کے حکم سے کیا. وہ رضی اللہ جب کیمرہ آف ہوا نا اب مولوی کو مکمل دورہ پڑا اور اس کے اندر کی شدت کا جو چھپا ہوا عنصر تھا نا وہ چہرے پہ نمودار موصوف. میں کہ جی صوف آج جشن ہے مولانا. فرمائیے آپ کا تو میں نوکر ہوں نا لیکن شیعوں کا نوکر ہوں لیکن شاہ جی جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ نے ان پر دہشت بڑی ڈالی ہوئی ہے. میری خدا کی قسم گھبراتے ہیں. میں نے کہا فرمائیے. کہتے ہیں وہ جو تم شیعہ ہو نا شیعہ. میں نے جی فرمائیے آپ ذرا جذباتی ہیں. کہا ہم تو بہت نرم دل لوگ ہیں. ہمیں تو تم پتھر مارتے ہو ہم مارتے نہیں جواب میں. تم ہمیں کافر کہتے جملہ باریک ہے. کچے اسٹیشن سے شادی مار کے در گزر جاؤں گا بس شروع میں کوئی نہ سمجھا تو پھر کوئی نہ سمجھا. میں نے کہا تم ہمیں کافر کہتے ہو ہم تمہیں اپنا بھائی کہتے ہیں. کو سمجھ رہا تم ہمیں کافر کہتے ہو ہم تمہیں بھائی کہتے ہیں. ہم کافر نہیں کہتے. تم پتھر مارتے ہو ہم پتھر نہیں مارتے. تم آگ لگاتے ہو ہم آگ نہیں لگاتے.
دکھاتے؟ ہمارا جلانے کا طریقہ اور ہے، تم مکان جلاتے ہو، ہم نسلیں کیونکہ جتنی مرتبہ ہم یاد ہی کہتے ہیں آپ کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، آپ زندہ چل جاتے ہیں، ہمیں سے ضرورت نہیں۔ جملہ سنیں، کہتے ہیں یہ تم ایک روایت لیتے ہو اس پہ اچھل کود شروع کر دیتے، میں کہا وہ نبی کی مجبوری تھی، صدقے جاؤں یہ منہ اور محسول کی دعوت، نبی کی مجبوری۔ میں نے کہا میں پوری، یہ آف دا ریکارڈ ہے، وہاں نہیں کہا چونکہ میڈیا ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا میں پوری کائنات کی لعنت مفت تیرے گلے میں ڈال دوں۔ اس میرے نبی کو مجبور کہہ رہے جس کے حسین کا نوکر امیر مختار ہے۔ کوئی ہے بولنے والا تھا جا، میرے جوانوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، پر ختم کرو چشم۔ یہ میری قوم کا سرمایہ ہے، کل انہیں میں سے کرامت پاس ہوگا، انہیں روکا نہ کریں، یہ تو پہلون کی فوج ہے، یہ بڑے بڑے شاہوں کو دھتکار دیتے ہیں، آل محمد کو مانتے ہی وہ ہے جو بچاؤ یا بچاؤ، توجہ ہے نا۔ میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے ہیں باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے، ذرا سنیے گا علی کے بغض میں عقلیں کیسے یتیم ہوتی ہیں۔ میرا معروف عالم جملہ میں ایسے نہیں کہتا عقل کی یتیم، میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے، ٹھیک ہے، وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا، ٹھیک ہو گیا، یہ بت پتہ نہیں کتنے تھے، یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اس لیے مجبور ہے، مجبور حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ کھڑے ہو کر بت توڑے۔ پسرور والوں بی بی پاک کا واسطہ، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میں نے کہا مولانا صاحب یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے، جو نہیں پہنچ سکا میں کیا کروں، میرے کو شادی والا کے سامنے اٹھائے، اللہ پسرور کے سیدوں سیدوں کو سلامت اٹھائے۔ میں نے کہا جو میرا آمنہ کا چاند زمین پہ کھڑے ہو کر چاند اتار دیتا ہے، 12 فٹ کے بتوں کی جرات کیا تھی، محمد اشارہ نہ کرتا تو چھوڑ دینا، کہتا پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ سمجھانا چاہتا تھا علی پہ فرقوں میں تقسیم نہ کرنا، آج دیکھ لو جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہیں وہ محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے یہ علی اللہ، تجویدہ، آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبا پر یا محمد۔ اگر علی علیہ السلام بھی، بس آخر جملہ سنیں، اگر جناب علی علیہ السلام بھی صرف صحابی ہوتے، بھئی ہم جوش میں غلطی کر جاتے ہیں، یہ نہ کہا کہ علی صحابی نہیں، علی علیہ السلام بھی صحابی ہیں، مگر دوہری عزت ہے میرے علی، ایک وقت میں صحابی رسول بھی ہیں، خون رسول بھی ہیں، باقی صحابی رسول ہیں، خون رسول نہیں ہیں، یا میں مسئلہ سمجھا رہا، باقی نبی کے غلام ہیں، نبی کا بھائی کوئی نہیں، اور جو ہے اپنی جب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے، گھڑی کا وقت دیکھیں 3 منٹ میں جشن مکمل کر رہا، 13 رجب کی منتہائی سحر، اب ذرا کعبے کا انٹروڈکشن ہو گیا، 4 نبیوں نے تعمیر کیا، اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، میں کیا کروں، کنجوسی کر نہیں سکتا، ذیشان جملہ کہنے لگا، بیٹا تھوڑی آواز پڑھ، مجھے ایک تکونی داڑھی والا ملا، علی کا دشمن، ریشہ پاک کی عزت کرتا ہوں، مگر علی کے دشمن کی داڑھی نہیں ہوتی، یہ داڑھی والے ہوتے ہیں، اور کرے مرام کو شابت ہے، مجھے کہتے ہیں کہ خاموش نہیں، سبوں تک نہ بولو،
تو میں علیہ السلام کا نوکر ہوں. کہتے ہیں آپ نے علی ولی اللہ کہاں سے لیا ہے؟ کتنے پاگل ہیں، یا تو ہیں یا جان بوجھ کے بنے ہوئے. ویسے اتنے بھولے نہیں ہیں، بڑے تیز ہیں. اللہ کی قسم اتنے تیز ہیں، میں اللہ کرے جملہ سمجھا سکتا. علی رضا اتنے تیز ہیں کہ غدیر میں نبی ہاتھ اٹھا کے بتاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتا. غدیر میں نبی ہاتھ اٹھا کے دکھاتا ہے تو انبھول ہو جاتے ہیں، اور نبی کاغذ اور قلم مانگ لے تو پہلے سمجھ جاتے ہیں. بتانے کو سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. عبرت سلام پڑھی علی محمد. کہتے جی آپ شیعوں نے علی ولی اللہ کہاں سے لیے؟ میں نے کہا ہم تو ہر 13 رجب کو نہیں غور کیا، ہر 13 رجب کو فریش اشتہار بناتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ شان میاں نے یا علی رضا نے پچھلے سال کا اشتہار بنا دیا. اس سال بھی 22 رجب کا تازہ اشتہار بنایا، آپ نے بھی تازہ پوسٹر اشتہار بنایا. میں نے کہا ہم 13 رجب کو اشتہار لگاتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں خدا کے گھر میں علی کی آمد. خدا کے گھر میں علی علیہ السلام کی آمد. تو ہم تو بتاتے ہیں کہ ہم نے علی اللہ سے لیا ہے. تم نے باقی بھی آپ کو شہرت ہے نعرہ حیدری بس مکمل جشن. جناب ابراہیم علیہ السلام جشن کے آخری لمحہ ہاتھ پہ اٹھائی خانہ کعبہ اور دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ خاموشی تو جو اے میرے اللہ، اے میرے پالنے میں، اے میرے رب، میری اس صحیح کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خلیل کی محنت ہو، شجروں کے ذلیل کیا جانے خلیل اللہ کون ہے. تو جو ہے نا خلیل کی محنت کو اللہ نے قبول کیا. بس میں زیادہ دیر اپنی بیٹی اور بہنوں کو نہیں بٹھانا چاہتا، آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا. آپ دور دور سے تشریف لائیں، پھر آتا رہوں گا انشاءاللہ 22 کو اس کی تفصیل بیان کروں گا. توجہ فرمائیں. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائے میرے پالنے والے، میرے پاک اللہ، میرے رب، یہ جو میں تیرے گھر کی دیوار بلند کر رہا ہوں، اس مزدوری کا کوئی نام؟ گھر تیرا ہے، تو اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، تو اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، تو اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، تو اس سے بڑا میرا خالق کوئی نہیں. تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے. تو میرے مالک اس کی مزدوری کہا ہم تیری نسل میں امامت دیں گے. جو ظالم ہوا اس کے لیے نہیں، مالک کوئی اور تھوڑا سا انعام پڑھاتے نہیں. یہ ایک خطابت کے چھوڑے. This is not part of history with honesty. A special reference my special Shia young generation. مولا آپ زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. آپ کے چہرے کھل گئے، میری بی بی مزید آپ پہ راضی. مالک کوئی اور نام؟ کہا اچھا ٹھیک ہے میرے خلیل، 13 رجب کی منتہائی سحر ہوگی، تیرے خاندان کی بہو ہوگی. ہم دیوار میں در بنا کے نا دنیا کو بتائیں گے یہ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہے. کوئی بولنے والا ہاتھ نیچے نہ کرنا. جشن اب تک میں نے بات کی، اب جشن پڑے گا. ٹھیک 2 یا 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ ممبر امام زمانہ کے حوالے. پاک بھی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. میں یہ جملے میرے نہیں، یہ میرے استاد محترم علامہ سید عرفان اندرابی شہید کراچی والے کے تاریخی جملے ہیں. علامہ صاحب کسی نے پوچھا سے کہا جی اگر ابراہیم کی دعا تھی تو جواب میں آیت کہاں ہے؟ علامہ عرفان اندرابی صاحب نے فرمایا آیت ہے، تمہیں نظر نہیں آتی کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ علی دشمنی کی پٹی ہے. ہائے 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 کیا حدیث میں جواب کیوں نہیں؟ علامہ صاحب نے کہا اگر حدیث میں ہوتا تم کہہ دیتے ضعیف ہے، راوی مجہول ہے، شیعہ کتاب سے ہے، ہم کیسے مانیں؟ اللہ نے کہا میرے حبیب، میرے خلیل، نہ اس کا جواب روایت میں دوں گا نہ حدیثوں میں دوں گا، پریکٹیکلی دیوار میں تر بناؤں گا اور سارے عرب کے تیلی مل کر
اس لکیر کو مٹا نشا کوئی ہے بولنے والا تھوڑی بڑا آواز کھول میرا بڑا آواز کھول سعودی عرب کے پیروں نے سونا چاندی ہیرے جواہرات بارش اللہ جانے کیا کیا ڈالا ہے کہ کسی طرح یہ لکیر ختم ہو جائے لیکن آج 13 رجب کو لکیر کھل کر اعلان کرتی ہے اور اب کے تیریوں تمہاری ساری دولت تو علی کی ولادت نہیں چھپا سکی علی کی ولایت کیسا تاجو ہے نا جیو میرے بچوں آئے در آئے در آئے در آج اٹھاؤ جس کا آئے در آئے در آئے در آئے در نانا حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر سلوات پر یار محمد پر ایسے نہیں بولتا سلوات پر بس ایک یا 1.5 منٹ میرے پاس بچا مولا آپ کو صبر لاہور پہنچے ورنہ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں آپ بے شک کھڑیاں دیکھ لیں میں 50 منٹ پڑھ چکا ہوں والا بات ہے کہ علی کا ذکر ہو تو کھڑیاں رک جاتی ہے صدیاں رک جاتی ہے راتیں دن راتیں آئے ہائے رک جائے بی بی چلی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا میرا کہنا آسان آپ کا سننا آسان جملے چھوٹے رہے بی بی ہاجرہ بی بی حوا بی بی ہاجرہ بی بی مریم اور بی بی آسیہ چاروں مقدسات میں درود پاک سے حالہ باندھا کوئی ادب سے کچھ سننے کا ہے درود پاک کا حالہ باندھا بیٹا کریم شاہ اللہ فضل علی کی زندگی دے میرے بھائی رضا باس کر کے پوڑا زندگی دے چلی ہے نا شہزادی اسد کی بیٹی باب شاہ ہونے والے اسد کی ماں نہیں پورا جشن ایک طرف چونکہ بی بی کا چھوٹا سا ادیب بھی ہوں ہم میرٹے کا خدیب نہیں ہوں الحمدللہ میرے اخباروں میں فیچر آتے ہیں اس پاکستان کی جرنلزم صحافت کرامت عباس سیدی کا نام جانتی ہے یہ میری بی بی کی عطا ہے ایک ادبی جملہ کہہ رہا ہوں اردو زبان کا میرا ایمان ہے صاحبان سیالکوٹ بیٹھے ہیں ذرا سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ اقبال کے چاہنے والے اور پسرور کی ادبی دھرتی ہے جملہ ضائع نہیں جائے گا لا شریک سے اللہ کے لیے لا شریک جس کی شریک حیات کے لیے لا شریک جس کی شریک حیات کے لیے بغیر کسی شک کے دیوار کو شک کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں آئے آئے جس کے ہاتھ نیچے رہ گئے وہ جشن میں آئے نہیں ہے لا شریف جس کی شریک حیات کے لیے بغیر کسی شک کے ایک لائن میں 2 مرتبہ ایک شین کاف والا شک ایک شین کاف والا شک اسے ابو طالب کہتے ہیں بی بی پہنچی بس لانا یہاں تک تھا لانا یہاں بلال خود پڑھا لکھا تھا مجھے کہتا ہے کرامت عباس جب چابی گھر میں پڑی تھی خاموشی نہیں جب چابی جناب ابو طالب السلام کے گھر میں پڑی تھی تو بی بی چابی لے کے کیوں نہیں گئی یقین کرے میں آن کیمرہ اٹھاؤں میں نے ان کا ہاتھ چھوما میں کہا بلال بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے سوال نے مسئلہ حل کر دیا ہائے ہائے کہتے کیا مطلب مفتی بیٹھے تھے میں نے کہا اگر بی بی چابی لے کے جاتی تو آج مکہ کے پتوں کی اولاد ہے علی دشمن کہہ دیتے ہمیں کیا پتا اللہ نے بلایا تھا کہ نہیں یار بولا خدا کے واسطہ چابی گھر میں تھی چابی گھر میں پڑی تھی بی بی نے فضیلت چاہی بی بی نے فضیلت چاہی خود چابی لے کے گئی تالا کھولا جناب میری رسم کافی میں تشریح ہے اس میں کمال کون سا ہے میں نے کہا اللہ نے فرمایا میری کنیز یہ خاموش نہیں مجھے پتا جشن کو کہا ختم کر میری کنیز چابی گھر میں رہنے دے تالا در پہ رہنے دے میں دیوار میں در بنا کر بتاؤں گا آئی نہیں بلائی گئی ہے کوئی ہے میرے چورانا بولنے والا آئی نہیں بلائی
सीधा रहे, सलामत रहे, हाथ खत्म। मुझे इजाजत दो तो ये जुमले में बैठ कर नहीं, पूरे जोश से विलायत के साथ खड़े होकर पढ़ूंगा। अरे पाकिस्तानी तराना लगे, मुल्ला खड़ा हो जाओ, अली की माँ है, तू कैसा है? हाय हाय हाय, तो जो है ना मलाव के शावत रूहानी तौर पर, वरना हम कहाँ, सरकार कहाँ, मखदूमा कहाँ, हम कहाँ। थोड़ी बेटा और मेरा बच्चा आवाज बोलना जीते रहो वाला जिंदगी। बीबी पहुंची, अब यहाँ एक मुगालता है। मेरे प्यारे भाई वाला आपको जिंदगी दे, आपका चेहरा खिला, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ जनाब सैयदा आपको कभी परेशान न करे। जितनों के चेहरे खिले हैं ना अली के जश्न में, अल्लाह ताला उन्हें कभी दुनिया के गम में उनके चेहरे ना मुरझाए। मुरझाता हो ही वो है जिसके पास अली ना हो। हाय हाय, आप क्यों मुरझाए? बिस्मिल्लाह, बाजी तो और आपको जिंदगी, आपने मुझे बड़ी इज्जत दी, मैं आपका शुक्रगुजार। जुमला सुनिए। बीबी पहुंची, दीवारे मुकद्दस के करीब जाकर शहजादी खड़ी हो। या मेरे जाकिर भाई खुद इतराज नहीं कर रहा, इस्लाह नहीं कह रहा। वो कहते हैं जी दीवार फटी, अली दी मां है तक क्या आगे नोरो है ना, कुछ पत्ता ना कुछ ना कट ना, दीवार फटी नहीं। दिस इज माय पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। दीवार फटी नहीं, क्योंकि फटना किसी चीज का बेतरतीबी होती है। ईंटें तो थी नहीं, बड़े बड़े पत्थर थे, दीवार फटी नहीं है, चूंकि मकान किसी मक्का के बादशाह का नहीं अल्लाह का था। दीवार मुअस्सस थी, उसे पता था सामने मक्का की औरत नहीं अबू तालिब की गैरत। हाथ उठा के बोला ना, को समझ, दीवार खुली है। मसाजिद सुने के लिए दीवार शासन खुली। अब आप सवाल करें, अब मेरा प्यारा भाई पूछे, अब मेरा प्यारा भाई पूछे, अब मेरा प्यारा भाई पूछे कि दीवार मौलाना खुली है कैसे? ये कुछ लोगों को अकल के दौरे पड़ते हैं। इस पर मेरा 20 मिनट का क्लिप है, मोहम्मद इंजीनियर को मैंने जवाब दिया, मेरे पेज करामत बाद सैदरी ऑफिशियल पर देखिएगा। उसने कहा कि अली ने डूबा हुआ सूरज कैसे बढ़ाया, अकल नहीं मानती, लंबी हो जाएगी बात। मैंने 20 मिनट का जवाब दिया है, कयामत तक जवाब देते, मैं अली का नौकर नहीं। मैंने कहा आग हवा मिट्टी पानी रूह ये कैसे इकट्ठी हो गई, अकल मानती है? फिर से आप पेज पे देख लीजिए, मरा तो शर्म रखे। बेटा तू भी मजबूर है, क्योंकि इस बेचारे की हिम्मत इतनी है, मेरी आवाज से तो असेंबली के स्पीकर को उड़ाते, ये तो बेचारा बिजली का है। बोला तो सबर, बीबी पहुंची, दीवार खुली है। अब तक आपने जितनी दाद दी मेरी मखदूमा को सलामत रखे। मैं एक एक मोमेंट पे यहाँ तक खुश और राजी जा रहा हूँ। पाक मखदूमा को सलामत रखे। आपने इतना चीज को इज्जत देने की इंतहा की, आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया, मुझसे पढ़ने का हक अदा ना हो। मैं खुशामद नहीं करता, दीवार मेरे बच्चों खुली है। अब जरा देखना मेरे को, अब तक आपने जितनी दाद दी आपकी मर्जी, अब मेहरबानी फरमाना, अपनी आवाजों को शामिल करना गवाही के तौर पर, ताकि मेरी बीबी मजीद राजी हो। मेरे बच्चे दीवार खुली है कैसे? बीबी खड़ी, दीवार ने खुलना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी अंदर दाखिल हुई, दीवार से फिर आवाज आई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीवार ने बता दिया बारूद वाले और होते हैं दुरूद बोलने वाला। मौला कहना दुनिया में तशरीफ बिल्कुल आखिर इससे आगे जुमला मेरे आका पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अदबी जुमला करूं, तारीख का मोहम्मद, कुरान का रसूल। तो 40 साल के बाद बना, हमारा नबी आदम से पहले भी नबी, तारीख का मोहम्मद, कुरान का रसूल अरबी। सरकार तशरीफ ले गए, मुख्तसर कर ऐसे हाथों पे उठाया, कितने जुमले छोटे रह गए।
لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے علی اللہ کو اٹھایا. آئے خیر خیر بولنا میرے ساتھ جو علی سے محبت کرتا ہے اور اشارے کرتے ہو. اور ایسا سے کہا آج جشن ہے مولود کعبہ. ایسا نہیں میں خیبر کا در اکھاڑ کے چلا جاؤں. تصویر دیکھی فرمائش ہوئی مضمون سے کرتی ایسے اٹھایا میرے نبی فرماتے ہیں یا علی ہم آئے. بات یا علی ہم آئے. سرکار نے چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا اپنے ماتھے پہ رکھا, آنکھیں کھولی, شہر رسول کی زیارت کی اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب شریفوں کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں. علی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی نے کہا علیکہ السلام یا ولی اللہ. علی نے منہ کھولا, نبی نے زبان دی. رسول میں جو چپ رہ گیا وہ جانے علی جانے. نبی نے علی کو کعبے میں زبان دے دی. جیتے رہو. کیا کہنے کیا کہنے ہو گیا جشن میرا آج ہو گیا. انتہائی ممنون آپ نے حق ادا کر. حسن بیٹا جیتے رہو. نبی نے علی کو کعبے میں زبان. بس 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 بہت بہت جیتے. اب یہ جملہ میرا نہیں قبلہ حسین زیدی صاحب جہاں میں کسی کا نام جملہ پڑھوں گا نام لے کر تو جو ہے قبلہ حسین صاحب فرمایا کرتے تھے جہاں میری بیٹیاں بیٹھی ان کے لیے جملہ کیا کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو ماں سے پوچھا جائے جی ماشاءاللہ بچہ کے خط و خط بھائی ناراض ہونا حسین صاحب آج جشن. تو ماں فرماتی ہے ناک بڑے ماموں پہ, ماتھا نانا شریف پہ. آج کل ویسے بھی شریف نکلے ہوئے ہیں. ماموں پہ, ماتھا نانا شریف پہ, اور یہ جو ہاتھ ہیں یہ چھوٹے ماموں پہ. مطلب بچہ خوبصورت ہے. اللہ نے ہر ماں کے لیے بچہ خوبصورت. اور یاد رکھنا چہرے کا خوبصورت ہونا کمال نہیں, کردار کا خوبصورت ہونا کمال. ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا. میں ویسے جشن ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں. اور اگر بچہ کوئی بیچارہ لائٹلی قسم کا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے آپ اس بات سے جی بچے کے خط و خط ناک بڈے تائے, ہاتھ چھوٹے چچا پہ اور ماتھا تو سارا دادا پہ. یعنی جتنا بچہ خوبصورت ہونا سب بندے کریڈٹ لیتے ہیں. اب خدا کی قسم جو نہ بولا دکھ ہوگا. عرب کے بدوؤں نے میرے نبی سے پوچھا اے محمد بن عبداللہ تو جو کہہ رہا ہے علی اتنا خوبصورت ہے اس کے خد و خال کس جیسے ہے؟ جب اللہ چپ رہا دکھ رہے گا, اس کے ہاتھ نیچے رہے دکھ رہے گا, اس کے خد و خال پہلے میرا عقیدہ سن لو علی اللہ نہیں, شیعہ مذہب میں علی اللہ نہیں, عبد خدا ہے. حقیقت ہم بیان کر رہا ہوں. عرب کے بدوؤں نے پوچھا محمد بن عبداللہ تو جو کہہ رہا ہے علی اتنا خوبصورت ہے تو پھر علی کا خد و خال کس جیسے؟ آدم جیسے؟ کہا نہیں. نوح جیسے؟ کہا نہیں. ابراہیم جیسے؟ قابل جد ہے مگر نہیں. اسماعیل جیسے؟ کہا نہیں. داؤد جیسے؟ نہیں. سلمان جیسے؟ نہیں. ایوب جیسے؟ نہیں. جناب یعقوب جیسے؟ نہیں. جناب داؤد جیسے؟ کہا نہیں. جناب عزیر جیسے؟ کہا نہیں. جناب شعیب جیسے؟ کہا نہیں. کہا اسماعیل جیسے؟ کہا نہیں. مات جیسے؟ کہا نہیں. عدنان جیسے؟ کہا نہیں. لوی جیسے؟ کہا نہیں. غالب جیسے؟ کہا نہیں. فارغ جیسے؟ کہا نہیں. مالک جیسے؟ کہا نہیں. عدنان جیسے؟ کہا نہیں. عبد الوطن جیسے؟